امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کے بعد عالمی منڈی میں سونا مہنگا، قیمت $2,911 فی اونس سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں سونے کی فی تولہ قیمت $4,000 اضافے کے بعد $3,03,000 ہو گئی۔ ملک میں 10 گرام سونے کا بھاؤ $3,429 اضافے سے $2,59,773 ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سرمایہ کاروں نے تجارتی جنگ اور مہنگائی کے خدشات کے پیش نظر سونے پر نظریں جما لیں۔ سونے کی طلب میں اضافے کے باعث ریٹ بڑھ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپسی کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ انہیں اس سے کہیں بہتر قیام گاہ مل جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ غزہ کے باہر فلسطینیوں کے رہنے کے لیے 6 جگہیں ہوں گی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ میں ان کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ فلسطین واپس بھی آنا چاہیں تو انہیں کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ غزہ ابھی رہنے کے قابل نہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تاحکم ثانی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا اسرائیل غزہ پٹی کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی اور امدادی سامان کے داخلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کو ہدف بنا کر قتل کر رہی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر کا فیصلہ اسرائیل کو پابند کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کے غزہ پٹی سے متعلق منصوبے پر عسکری مزاحمت زیر غور ہے۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ، یرغمالیوں کی رہائی مؤخر ہونے پر تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا احتجاج۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو۔ کہا IMF پروگرام کے بعد میکرو اکنامک استحکام آیا ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہوئے۔ جنوری میں ترسیلات زر $3 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے سپریم کورٹ میں 6 ججوں کے تقرر کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اپوزیشن اراکین بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کرنے والے ججز کا موقف تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اکثریتی رائے کی بنیاد پر اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تعیناتی پر PTI کے سینئر رہنما حامد خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے اور ان کو واپس جانا پڑے گا۔ یہ غیر آئینی عمل تھا۔ 2 سینئر ججز اور اپوزیشن نمائندوں کے واک آؤٹ کے بعد اس عمل کی کوئی ساخت نہیں ہے۔ یہ یک طرفہ تعیناتیاں ہوئی ہیں، ہم انہیں چیلنج کریں گے اور یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے۔ اس فل کورٹ میں نئے ججز نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کی تعیناتی متنازع ہو جائے گی۔ پروگرام آج حازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے حامد خان نے مزید کہا کہ جو کچھ اعلیٰ عدلیہ میں ہو رہا ہے اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا۔ وکلاء میں تقسیم مصنوعی ہے۔ جو لوگ دوسری طرف سے بات کر رہے ہیں وہ وکلاء میں مقبول نہیں ہیں اور اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر کال دے کر دیکھیں، 10 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ لاہور ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ محنت سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھنا ہے۔ ڈی ریل نہ کیا جاتا اور 1990 کا سفر جاری رہتا تو پاکستان ترقی کے سفر میں آج کہیں آگے کھڑا ہوتا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوام کی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتا ہے۔ ارکان اسمبلی کا پنجاب میں ترقیاتی کاموں اور عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔
حلیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے سامنے کریں گے۔ اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پنجاب حکومت نے ہمارے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ چیف جسٹس پاکستان رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں۔ دہشت گردی کے خلاف قوم اور فوج کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دوسرا خط اس لیے لکھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ خط کے مندرجات بہت اہم ہیں، ان پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے وفد نے جوڈیشل کمیشن سے ملاقات کی تو ہم انہیں سب سچ بتائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر وزارت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ آئی ایم ایف وفد 19 وزارتوں کے حکام سے ملاقات کرے گا، تاہم آئی ایم ایف کو دیگر معاملات کے بجائے صرف معیشت کو دیکھنا چاہیے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد نے اگلی بار پھر احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے کی دھمکی دے دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، ہنگامہ اور شور شرابہ، ڈیسک بھی بجائے، نعرے بھی لگائے، نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان میں کورم کی نشاندہی کی۔ اسپیکر نے گنتی کا حکم دیا تو کورم مکمل نکلا۔ اپوزیشن نے عمر ایوب کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے سیٹیاں بجانا شروع کیں تو بیرسٹر گوہر نے روک دیا۔ تحریک انصاف اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر کا وزراء کی عدم شرکت پر شکوہ، کہا صرف ایک وزیر ایوان میں موجود ہے، وزراء کی عدم دلچسپی پارلیمان کی توہین ہے۔ اجلاس میں سال 2023 کے دوران مفت آٹا تقسیم کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں، جس کے مطابق کابینہ کی منظوری سے وفاقی دارالحکومت کے 5,88,000 شہریوں کو 1 ارب 36 کروڑ مالیت کا آٹا مفت تقسیم کیا گیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ایک بار پھر کرکٹ کے دیوانوں کے شہر کراچی میں مقامی اسکول لائی گئی تو جوش و خروش عروج پر دکھائی دیا۔ 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے رکن رومان رئیس نے ٹرافی کے ساتھ اسکول میں انٹری دی۔ بچوں نے خوب تصاویر بنوائیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوگا 19 فروری کو۔ پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اس کے ساتھ دبئی کے میدانوں میں ہوگی کرکٹ کی بہار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز جیو سپر اور 10 سپورٹس براہ راست نشر کریں گے۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، جس میں ہوں گے سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارح مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ جیو سپر اور جیو نیوز پر ایک ساتھ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے دوران ہوگی کرکٹ کے ساتھ ساتھ جملوں کی بھرمار۔ اچھے کھیل پر تعریف بھی ہوگی، خراب کھیل پر تنقید بھی ہوگی۔ تو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ دیکھیے ماہرین کی رائے اور مبصرین کے تبصرے جیو سپر اور جیو نیوز پر ساتھ ساتھ۔ پیکا سمیت کوئی قانون مستقل نہیں ہوتا، اکثریت متفق ہو تو قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر دھارڑ نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے لیے وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا متنازع پیکا ایکٹ سے متعلق تمام درخواستوں کو یکجا کرنے کا حکم۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر اور دیگر کی درخواست پر سماعت۔ وفاقی حکومت دیگر حکام کو نوٹس جاری۔ سندھ ہائی کورٹ میں متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس۔ درخواست میں اٹھائے گئے نکات کا جواب 2 ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ کراچی میں ایک اور ٹینکر حادثہ، ایک اور ہلاکت۔ منگو پیر میاں والی کالونی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ رواں سال اب تک ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 100 ہو گئی۔
ملیر کینٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی رکشے کو ٹکر، رکشے میں سوار میاں بیوی اور بچہ زخمی۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر کا ڈرائیور ٹینکر سمیت فرار ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت حالیہ ٹریفک حادثات پر اجلاس۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ لوگوں کو ٹریفک حادثات سے بچایا اور ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ بائیکرز کو ہیلمٹ کے استعمال کا پابند بنایا جائے۔ بھاری گاڑیوں کے داخلے پر سی ایس آفس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے سے متعلق بہت کنفیوژن پیدا کی گئی ہیں۔ آئل، پانی، کنسٹرکشن مٹیریل اور دیگر سامان کی ترسیل کی اجازت قانون میں ہے۔ چیف سیکرٹری سے ملاقات میں طے کیا کہ بڑے ٹینکرز کا داخلہ روکنا ہے۔ تربت میں فائرنگ سے 2 افراد قتل، 1 زخمی۔ مقتولین کشیدہ کاری کا کام کرتے تھے، تعلق سندھ سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تربت میں مزدوروں کے قتل کی مذمت، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ آزاد کشمیر کے علاقے سیکٹر سنگوٹ میں مدرسے کے اسٹور روم سے بچے کی لاش برآمد۔ مدرسہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بچہ سونے چلا گیا، کلاس میں نہیں آیا تو تلاش شروع کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد بچے کی موت کی وجوہات سامنے آ سکیں گی۔ پشاور میں منعقدہ پشتون قومی مشاورتی جرگے کے اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ قیام امن کے لیے اقدامات کر کے پاک افغان سرحد کو تجارت کے لیے کھولا اور کرم میں امن کی بحالی کے لیے 14 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ کرم میں قیام امن اور پشتونوں کے حقوق کے لیے جلد اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اسرائیلی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت۔ کہا پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کی مستقل اور آزمودہ حمایت پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا غزہ کی صورتحال پر OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر سندھ کا عمران خان قصوری نے کہا ہے کہ انقلاب ایران دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن تھا۔ ایران سے جن مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، یقین دلاتا ہوں کہ ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ، ایرانی بحریہ کے کمانڈر اور ایرانی سفیر کی بھی ملاقات۔ قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا کہ انقلاب کا دن ایران کی حالیہ تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ 46 برس پہلے پہلوی حکومت کا خاتمہ کر کے ایسا اسلامی نظام قائم کیا گیا جس میں حکومت غیر ملکیوں کو نہیں، عوام کو جواب دہ بنائے گی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ دنیا میں ہمارا خطہ جیو اکانومی، جیو اسٹریٹجک، جیو پالیٹکس کے لحاظ سے اہم ہے۔ کنٹرولر جیو نیوز نسیم حیدر کو انٹرویو میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ خطے کی اہمیت اس لیے ہے کہ 60% سے زیادہ تجارت اس علاقے سے ہوتی ہے۔ امن مشقوں نے تمام ملکوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم مل کر تمام بحری راستوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پیغامات کا تنازع، لیبر پارٹی نے MP ریان کو معطل کر دیا۔ اولیور ریان اور امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ پٹی کو خریدنے کے بیان پر روس کا رد عمل۔ کہا صدر ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبے پر مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فلسطینیوں سے 2 ریاستی حل کا وعدہ کیا گیا ہے۔